محمد سلیم رضا اتاری عرض کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اکثر یہ لفظ کہا جاتا ہے کہ سید کا غیر سید سے نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی اگر سید مرد ہے تو وہ غیر سید عورت سے نکاح کر سکتا ہے، اور اگر غیر سید مرد ہو تو وہ سید زادی سے نکاح نہیں کر سکتا، اور یہاں تک بھی کہہ دیا جاتا ہے یہ جملہ کہ یہ ناجائز اور حرام ہے۔ میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض کرتا ہوں، تو یہ لفظ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کام ناجائز اور حرام ہے، حالانکہ وہ جائز بھی ہوتا ہے یا مباح ہوتا ہے، اور یہ جملہ دوہرا دینا کہ یہ کام ناجائز اور حرام ہے، اس معاملے ہماری رہنمائی ارشاد فرما دیجیے۔ اگر سیدہ خاتون ہیں تو اس کا غیر سید سے مطلقاً نکاح درست نہیں ہوتا، یہ بات صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر سیدہ خاتون یا اسلامی بہن کے جو ولی ہیں ان کی اجازت کے ساتھ غیر سید سے سیدہ کا نکاح ہو سکتا ہے، صحیح، جبکہ اگر وہ عاقلہ بالغہ ہیں تو ظاہر ہے کہ اس اسلامی بہن کی رضامندی بھی ضروری ہے، ان کی رضامندی کے ساتھ ان کے ولی کی اجازت بھی ضروری ہے، اور اگر ولی کی اجازت کے بغیر وہ اسلامی بہن اپنی رضامندی سے ولی کی اجازت کے بغیر غیر سید سے نکاح کر لیتی ہیں تو پھر یہ اصلاً نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا مطلقاً یوں کہہ دینا کہ سیدہ کا غیر سید سے نکاح جائز نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، جو بہت سارے امور ایسے ہوتے ہیں جو جائز ہوتے ہیں، مباح ہوتے ہیں، شریعت نے ان سے منع نہیں کیا ہوا ہوتا، لیکن لوگ اپنی طرف سے بس ایک جملہ کہہ دیتے ہیں یہ ناجائز و حرام ہے، تو ایسا کہنا مباح اور جائز کام کو معاذ اللہ ناجائز کہہ دینا، یہ شریعت کے اوپر افتراء ہے، یعنی جھوٹ باندھنا ہے۔ جس بات کو شریعت نے ناجائز نہیں کہا اپنی طرف سے اس کو ناجائز کہنا ہے، صحیح۔ اور اس کی بڑی سخت وعید ہے، حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دے، یعنی شرعی مسئلے کا جواب دے بغیر علم کے، ارشاد فرمایا اس پر زمین و آسمان کے فرشتوں کی لعنت۔ تو بہت سارے لوگ بغیر جانتے بوجھتے جو ہے وہ شرعی مسئلے کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، اور نہ صرف جواب دے رہے ہوتے ہیں بلکہ جائز امور کو ناجائز اور حرام تک جو ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان سے عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ زمین و آسمان کے ملائکہ کی لعنت کا وہ حقدار ہو جاتا ہے کہ جو بغیر علم کے جواب دے۔ یہ تو بغیر علم کے جواب دینے کی بات ہے، اب اگرچہ کہ اس نے درست بھی دی لیکن بغیر علم کے فتویٰ دینے کی ممانعت ہی ہے غیر عالم کو، تو اب اس نے جائز کو بھی ناجائز کہہ دیا۔ حرام جو ہے وہ ایسے ثابت نہیں ہوتا، نصوص قطعیہ سے ثابت ہوتا ہے، قرآن و احادیث کی نصوص سے ثابت ہوتا ہے۔ گویا کہ اس نے یہ بھی جھوٹ باندھ دیا کہ قرآن و حدیث سے گویا کہ یہ ثابت ہے، کیونکہ حرام اس کے کہنے سے تو ثابت نہیں ہوگا، اس کے لیے پیچھے نصوص صحیح ہیں کہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حرام ہے تو گویا کہ یہ قرآن و سنت کے اوپر جھوٹ باندھ رہا ہے، جو چیز قرآن و سنت میں نہیں ہے اس کا یہ بیان کر رہا ہے۔ تو اللہ کا خوف کرنا چاہیے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں یا بہت سارے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں بندہ خواہ مخواہ گناہ کا حقدار ہو جاتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ خواہ مخواہ اپنے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھوانے چاہیے، ویسے تو گناہ ہر صورت میں جو ہے وہ ممانعت ہے، لیکن بیٹھے بیٹھے ایسے ہی فتویٰ دے دینا اور جائز کو ناجائز یا ناجائز کو جائز کہہ دینا، تو یہ اپنے نامہ اعمال میں گناہ لکھوانے والی بات ہے، تو اس سے ہر مسلمان کو اجتناب کرنا چاہیے۔